جی ناظرین السلام علیکم، میں بابر علی امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل بابر ڈیلی نیوز پر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت وہ جس طرح ہندی میں کہتے ہیں سواگت ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں۔ ہم آپ سے وہ باتیں آپ کے سامنے وہ باتیں شیئر کرتے ہیں جو ہم نے اپنے ایک ولاگ کے لیے لکھی ہوئی بھی ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، جو 24 گھنٹے میں خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں وہ ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ بہت اچھا لگے گا۔ ناظرین، آج کا ولاگ جو ہے وہ ہمارا ہے جو کل ہمارے نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے ان کے متعلق۔ یحییٰ افریدی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ کل انہوں نے حلف لیا ہے 11 بجے ایوان صدر میں۔ انہوں نے ایوان صدر میں بہت کم ہی وقت گزارا ہے، کیونکہ پہلے جو چیف جسٹس گزرے ہیں انہوں نے تھوڑا سا وقت زیادہ گزارا ہوگا۔ یہ کوئی الگ طبیعت کے مالک ہوں گے، ٹھیک ہے، ہر کسی کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تھوڑا بہت کم انہوں نے وقت اپنا ایوان صدر میں گزارا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اپنا سپریم کورٹ میں جانے کے بعد انہوں نے سب سے بڑے 2 کام کیے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ کو بتائے بھی جائیں اور آپ بھی سنیں تاکہ آپ کو یہ اس چیز کی آگاہی ہو کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند بھی ہوں گے۔ سب سے پہلا کام ہے جناب، تو انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا۔ یہ سب سے خطرناک ثابت ہوگا اگر یہ فل کورٹ اجلاس اگر اپنے صحیح معنوں میں سر انجام ہو جاتا ہے۔ یہ حکومت کے لیے بہت ڈینجرس ہوگا، کیونکہ فل کورٹ اجلاس میں 12-13 ججز ایسے ہیں جو سپریم کورٹ کے فل کورٹ میں جو 12-13 ججز ہیں وہ حکومت کی نفی کرتے ہیں، حکومت کی 26ویں آئین کی نفی کرتے ہیں۔ وہ بالکل بھی اس 26ویں آئینی ترمیم کو وہ قابل قبول ہی نہیں سمجھتے۔ دوسرا بڑا کام انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے جو کیس کے حوالے سے جو کمیٹی تھی، انہوں نے اس کمیٹی کی پھر تشکیل نو دے دی ہے۔ جو قاضی صاحب نے اس کو روکا ہوا تھا، اسے نہیں آنے دیا تھا آگے کی طرف، کیونکہ وہ جو موجودہ حکومت ہے، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کو جو ہینڈل کر رہے ہیں، ان کے جو ہینڈلر ہیں، انہوں نے یہ کمیٹی تشکیل نو کرنے سے روکا ہوا تھا، کیونکہ یہ چیف جسٹس ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ ان کے اختیارات ہیں، یہ بالکل کر سکتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ چلیں جی آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس منصور علی شاہ، چیف جسٹس منیب اختر، ان دونوں کو مقرر کر لیا اس کمیٹی میں، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہمارے سابقہ چیف جسٹس ہیں، جو پاکستان سے بھاگ بھی گئے، ایک رات بھی رہنا انہوں نے گوارا نہیں کیا اس ملک میں۔ انہوں نے یہ کمیٹی اس کمیٹی سے منیب اختر کو نکال دیا تھا۔ کیوں نکال دیا تھا یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مین وجہ یہ تھی کہ منیب اختر قاضی فائز عیسیٰ کی ان پیاری ان میٹھی باتوں میں نہیں آتے تھے جو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی باتوں میں خود آئے ہوئے تھے۔ نکال دیا ہے منیب اختر کو، انہوں نے آتے ہی اس کمیٹی میں ڈال لیا ہے۔ یحییٰ افریدی نے منیب اختر کو اس کمیٹی میں ان کر لیا ہے، دوبارہ سے وہ کمیٹی تشکیل نو ہے۔ اب یہ جو قدم ہوا ہے اس کی وجہ سے حکومتی رینک میں ہلچل مچ گئی ہے، حکومت پریشان ہے۔ حکومت کیوں پریشان ہے؟ حکومت اس لیے پریشان ہے، اگر یہ فل کورٹ اجلاس ہو جاتا ہے اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو کمیٹی ہے وہ چل پڑتی ہے تو حکومت کے وہ کیا کہتے ہیں کہ طوطے اڑ جائیں گے، طوطے اڑ جائیں گے، ہمیں نہیں پتہ، جو بھی اڑے، اڑنا کچھ نہ کچھ چاہیے، چاہے کوا اڑے، چاہے طوطا اڑے، چاہے طوطی اڑے، چاہے کوی اڑے۔ اچھا چلتے ہیں جی آگے کی طرف۔ مین بات، حکومتی ہلچل مچ گئی ہے، حکومت پریشان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم کو بھی برخاست نہ کر دیں، آئینی ترمیم کو ہی نہ پوری کو اڑا دیں یہ چیف جسٹس، کیونکہ اگر فل کورٹ اجلاس ہو جاتا ہے، میری یہ پیشن گوئی ہے، آپ یہ لکھ لیں کسی بھی کتاب یا ورق کے کونے پہ کہ بہت بڑے مسئلے پیش آ سکتے ہیں حکومت کے لیے ان مستقبل کے قریب میں 1-2 مہینے کے اندر۔
2-3 دن سے یہ فیلڈز آ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ چیک کر رہی ہے کہ یہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو ٹاپ 3 ہیں اس میں فسٹ پیچھے ہو گئے ہیں جو فکسڈ تھے. پتہ نہیں اب ان کو کن کو کہا جا رہا ہے. یا افریدی صاحب کے پیچھے تھے, شاید ان کے ساتھ حکومت کام ٹھیک کر سکے یا کرتی رہے یا کرنا بہتر سمجھے. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتہ, کیونکہ انہوں نے یہ جو تیسرے نمبر والا جو سلیکٹ کیا ہے یہ اس لیے تو نہیں کیا کہ یہ ان کو پیارے لگتے تھے یا ان کی شکل و صورت اچھی تھی یا ان کی مونچھیں اچھی تھی یا ان کا چہرہ اچھا تھا. نو, کوئی تو مسئلہ ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. سنتے رہیے گا آگے کی طرف. تو یا افریدی صاحب نے آتے ہی پہلے جو 2 آرڈر جاری کیے ہیں بالکل اپوزٹ ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کرتے رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ اپنا جتنا ایک ٹائم گزار کے گئے ہیں چیف جسٹس کے عہدے پر, یہ ان کے پہلے 2 جو آرڈر ہیں یہ ان کی نفی کرتے ہیں, یہ ان کے اپوزٹ ہیں جو یہ یا افریدی صاحب نے کیے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کی طبیعت میں تھوڑا سا بدلاؤ ہے. کل ہی میں جب دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے حلف اٹھایا اپنے عہدے کا تو حکومت پریشان نظر آ رہی تھی. حکومت گنڈوں میں پھنسی ہوئی تھی اس وقت. میں خود نوٹ کر رہا تھا, آپ تو نوٹ کریں یا نہ کریں, ہم نے نوٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں تو چاہیے جو پریشان ہو ان پہ ہم نظر رکھیں, ان کی ہم مدد کر سکیں. اللہ خیر کرے گا, اللہ پاک ہماری بھی مدد کرے, آپ کی بھی کرے, حکومت کی بھی نہیں. جی چلیں. تو حکومت رینک کے اندر ہلچلی مچی ہوئی ہے اور ایک بے چینی اور پریشانی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. چلیں جی, ایک اور پریڈکشن آ رہی ہے ہمارے پاس. ہمارے بھی کچھ کبوتر ہیں جو ہمیں نیوز دیتے رہتے ہیں, ہم نے اس لیے تو نہیں یہ محکمہ جوائن کیا. اب اس پر یہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 26ویں آئینی ترمیم پوری کی پوری اڑا دی جائے. ہو سکتا ہے جو انہوں نے 1.5-2 مہینے گاڑیاں بھگا کر آخر کار پاس کروائی تھی زبردستی. ایم این ایز کو اٹھایا تھا, سینیٹرز کو اٹھایا تھا, انہوں نے اغوا کیے تھیں, خواتین اغوا کی تھیں, کسی کے پلازے مار گرائے, اربوں کروڑوں روپے کے نقصان, کسی کو اربوں روپے کی آفر کی جا رہی تھی. بھائی ہم ادھر بھوک سے مر رہے ہیں, تم ایک ایم این اے کو 1 ووٹ ڈالنے کے لیے خرید رہے ہو 1 ارب روپے میں. خدا کی قسم لعنت ہو تم پہ, اللہ خیر کرے گا. اتنا کچھ کر کے کہیں ایسا نہ تو نہ ہو کہ سپریم کورٹ اس کو اڑا دے اور پوری 26ویں آئینی ترمیم اڑ جائے اور وڑ جائے. دیکھتے ہیں ابھی اب کیا ہوتا ہے, اللہ خیر کرے گا. چیف جسٹس تو دبنگ نظر آ رہے ہیں, ابھی دوسرا دن ہے انہیں کام کرتے ہوئے. تو دیکھتے ہیں کیا ان کی طرف سے رسپانس آتا ہے, کیا ان کی طرف سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں, کیا ان کے فیصلے اور سامنے کھل کر نظر آتے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اور مزید ہم یہی کہتے ہیں کہ حکومت جو چاہتی تھی وہ ان کو نہیں ملا. کیوں نہیں ملا یہ ہمیں نہیں پتہ. کمپنی کے جو چیف صاحبان کل ان کی حلف برداری میں آئے ہوئے تھے وہ بھی تھوڑا افسردہ میرے کی طرح دکھائی دے رہے تھے, خوش نہیں تھے جس طرح کہ میں اب اس وقت آپ کے سامنے خوش ہوں. آپ یہ ویلوگ آپ نے کمپلیٹ دیکھا, پورا دیکھا, آپ کو بہت باتیں ایسی آپ کو سننے میں ملی ہوں گی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گی. یہ قاضی فائز عیسیٰ کا نام بہت آتا ہے یار, خدا کی قسم زبان پہ بہت آتا ہے. اگر یہ 5 دن اسلام آباد میں رہ جاتے, ایک دن یہ آتے فیصل مسجد, ایک دن آتے یہ سینٹرس مال, ایک دن یہ آتے بیکری پہ, پھر سے آتے نا, کیا ہی بات تھی, مزے آ جاتے اگر یہ آ جاتے. چلیں چھوڑیں, ہمیں کیا, اب تو چلے گئے, میاں صاحب بھی چلے گئے, وہ بھی چلے گئے. یہ لیفٹ رائٹ جو ہے نا, میاں صاحب نے اپنے سپورٹرز کو, ووٹرز کو, کارکنان کو بہت بڑا دھوکہ دیا, اپنی پارٹی کو دھوکہ دیا ہے. آنے والے دنوں میں ان کا نام بہت ہی گندے الفاظ سے لکھا جائے گا. نون لیگ خود لکھے گی, کوئی لکھے یا نہ لکھے, ان کے کوئی مخالف لکھیں یا نہ لکھیں, نون لیگ خود لکھے گی, کیونکہ پارٹی کو ان کی ضرورت ہے. وہ اس وقت باہر جا رہے ہیں اور ان کا بہت اچھا استقبال ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا ٹماٹروں اور انڈوں سے, گندے انڈوں سے ان کا استقبال کیا گیا. ہائی الرٹ سیکورٹی, اتنی سخت سیکورٹی کے اندر بھی ان کے منہ کے اوپر ٹماٹر, گندے پھول,
گندے انڈے مارے گئے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔